ملائکہ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ مجھ سے؟ ہانیہ ہوگی، اس نے کہا تھا۔ وہ لمحے کو خوفزدہ ہوئی کیونکہ ارسل خانزادہ سے نکاح کے بعد وہ بھاگ چکی تھی۔ وجہ وہ اس رات اسے طلاق دے کر سب کے سامنے اپنا بدلہ لینے والا تھا۔ اسے ہاسٹل میں 1 ماہ ہو چکا تھا، تبھی جگہ تبدیل کرنے کے لیے اپنی دوست کو بلایا تھا۔ وہ سکون سے سانس لیتی نیچے مہمانوں والے روم میں آئی تو اپنی جگہ پتھر ہوئی۔ سامنے صوفے پر بیٹھا وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، شال کندھوں پر رکھے اپنی شان و شوکت سے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کیسی ہو پیاری بیگم، گھر چلنے کا ارادہ ہے؟ وہ قریب آیا۔ وہ گھبراتی ہوئی بھاگنے لگی کہ وہ اسے کھینچتا ہوا بولا، سوچنا بھی مت، اس بار سزا ایسے دوں گا تڑپ اٹھو گی۔ سورج کی روشنی چھن چھن کر اس چھوٹے سے کمرے کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ کرسی پر بکھرے حلیے میں بیٹھی اپنا نامکمل کام کرنے میں مصروف تھی۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ تب ہی اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی۔ دوسرے ہی لمحے اس کا دروازہ کھولتی ماسی شازیہ اندر داخل ہوئی۔ السلام باجی۔ وعلیکم السلام۔ جی شازیہ باجی، آپ میرے کمرے میں، خیریت ہے؟ ملائکہ مسکرائی۔ جی ملائکہ جی، سب خیریت ہے، بس وہ نیچے آپ سے کوئی ملنے آیا تھا تو میں بس آپ کو بلانے آئی تھی۔ مجھ سے ملنے؟ وہ حیران ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا خوف نمایاں ہوا تھا۔ کون آیا ہے مجھ سے ملنے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے شازیہ سے سوال کیا۔ باجی وہ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ کون آیا ہے، بس مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو بلا لوں تو میں آپ کو بلانے آ گئی۔ اچھا آپ آ جائیں، میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ کہیں وہ تو نہیں؟ نہیں، وہ شخص مجھے کیوں ملنے آئے گا؟ اس کو تو مجھ سے چھٹکارا چاہیے تھا، وہ تو میں دے چکی ہوں۔ ہانیہ ہوگی، میں بھی نہ پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگ جاتی ہوں۔ وہ پرسکون سانس خارج کرتی اپنے سر پر چپت مارتی کھڑی ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلنے لگی، مگر کچھ سوچتے ہی وہ رک گئی تھی۔ اگر ایسے ہی جاؤں گی تو پتہ نہیں ہانیہ کیا کہے۔ اس شادی کی حقیقت بس مجھے معلوم ہے، ان سب کو تو نہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھ پر باتیں بنائے۔ وہ شیشے کے آگے آ کر کھڑی ہوئی، اپنے لمبے کمر سے نیچے آتے بالوں کو کھول گئی تھی۔ بال کسی گھنگور گھٹا کے مانند اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ نرمی سے ان پر کنگھا پھیر کر ان کو ایک سٹائل سے اپنے کندھوں پر ڈالتی ہوئی، ساتھ ہی اپنے کچھ لٹیں چہرے پر بھی اس نے نکال لی تھی۔ اف، اس وقت وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ پوچھو مت۔ کچھ سوچتے اس نے اپنے لبوں پر لال لپسٹک بھی لگا دی تھی۔ اب وہ بالکل تیار لگ رہی تھی، ساتھ ہی اتنی خوبصورت کہ اگر کوئی اسے دیکھتا تو کئی لمحے اپنی جگہ پر ہی رک جاتا۔ وہ خود پر پرفیوم چھڑکتے ہی اپنی شال کندھوں پر ڈالتے ہی اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے لبوں پر بے حد خوبصورت مسکراہٹ تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ مسکراہٹ اب بس کچھ دیر کے لیے ہی بچی تھی۔ گیسٹ روم کے اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اس کو دیکھتی وہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی تھی۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی، وہ جو پوری شان و شوکت کے ساتھ کرسی پر ایسے براجمان تھا جیسے وہ کرسی نہیں بلکہ اس کا شاہی تخت ہو۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ بھی پھیلی ہوئی تھی۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ اس کو فرصت سے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کو دیکھنے کے انداز سے وہ بری طرح سرخ ہو گئی۔ اپنی شال کو کندھے پر جھٹکتا وہ مزید خوبصورت لگا اور مسکرانے لگا تھا۔ اس کو مسکراتے دیکھا تو حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ شخص مسکراتا بھی تھا، یہ آج اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کو اپنی جانب دیکھتے پا کر ارسل کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ کیسی ہو پیاری بیگم، گھر چلنے کا ارادہ ہے یا مجھ جیسے معصوم شوہر کو ہمیشہ تڑپا کر ہی رکھو گی؟ اس کا مسکراتا لہجہ سن کر اس پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کی جانب آیا تھا۔ اس کو اپنی جانب آتے دیکھ کر وہ بری طرح گھبرائی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے وہاں سے بھاگنے کا سوچا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتی، وہ مزید تیزی سے بھاگ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام چکا تھا۔ خبردار، اگر اب کی دفعہ بھاگنے کا سوچا تو ایسی سزا دوں گا کہ تڑپ اٹھو گی۔ اس کے لہجے میں زمانوں کی خار تھی۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہوتے وہیں کھڑی ہو گئی، نیلی آنکھوں کو میچ لیا تھا۔ اس شخص سے اتنا ڈر لگتا تھا کہ پوچھو ہی مت۔ اس کو بری طرح گھبراتے دیکھا وہ اس کا ہاتھ چھوڑتے دوبارہ سے اس کرسی پر جا بیٹھا۔ مقابل کھڑی عورت اب بھاگے گی نہیں، اس کو یقین تھا۔ وہ اس کے خوف سے ہلکا ہلکا لرز رہی تھی۔ اس کو یوں خوفزدہ ہوتے ہوئے دیکھ کر ارسل خانزادہ کو مزید غصہ آیا۔ وہاں کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، یہاں آؤ۔ وہ دھاڑا تھا، اس کی دھاڑ پر وہ بری طرح اچھلتی تیزی سے اس کے سامنے پڑی
کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ کیا میں نے بیٹھنے کا کہا ہے؟ اس کا سرد لہجہ سن کر وہ ہانسی ہوئی تھی۔ آپ نے ہی تو کہا ہے کہ میں یہاں آ کر بیٹھوں۔ میں نے بیٹھنے نہیں کہا، میں نے یہاں بلایا ہے۔ یہاں آؤ۔ وہ اپنے پاس آنے کا اشارہ کرتے اس کو سرخ کر گیا۔ وہ کھڑی ہوتی اس کے پاس گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس شخص کا اشارہ پاتے وہ آگ کی مانند دہک کر لال ہوئی۔ یہاں بیٹھو۔ وہ اپنی لیب پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہلکا سا مسکرایا تھا، جبکہ وہ اس کی فرمائش پر بری طرح گھبرا گئی تھی۔ لگ رہا ہے سٹھیا گیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس شخص کو کوستی سرخ نگاہوں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ بار بار بولنے کا عادی نہیں ہوں میں، یہ بات تم جانتی ہو، اور جتنا تم سوچ رہی ہو اتنا بالکل بھی نہیں سٹھایا ہوں میں۔ وہ اس کا چہرہ پڑھتے سرد لہجے میں بولا، جبکہ وہ بری طرح اپنی انگلیوں کو نوچنے لگی تھی۔ کچھ بولا ہے میں نے تم سے؟ اس کا سخت لہجہ سن کر ملائکہ کو رونا آنے لگا۔ وہ اپنی لیب پر ہاتھ پھیرتے آنکھوں سے اس سے اپنی جانب آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ غصے سے دہکتی تیزی سے مڑی تھی، مگر اپنے ہاتھ کو اس کی گرفت میں پاتے وہ وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ لگتا ہے میری بیگم نکاح کے بعد کچھ زیادہ ہی سرپھری ہو گئی ہے۔ شوہر کی بات ہی نہیں مان رہی۔ کہہ رہا ہوں جب تو سن کیوں نہیں رہی ہو؟ الفاظ بہت سادہ تھے، مگر لہجہ ایسا سرد تھا کہ وہ اس کی لیب پر بیٹھتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئی تھی۔ ارسل خانزادہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نے چھپ دکھلائی تھی۔ وہ اس کو مسکراتے دیکھ کر بری طرح سرخ پڑتی یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ ہاں اب بتاؤ کہ گھر چلنے کا ارادہ ہے یا پھر کچھ دن اور اپنے شوہر کو اکیلا رکھنا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایسے اس سے بات کر رہا تھا جیسے وہ دونوں بہت پیار کرنے والا جوڑا ہوں۔ وہ اس کی باتوں کو سنتی یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ عجیب آدمی ہے، کبھی خود کہتا ہے کہ اسے میرے ساتھ نہیں رہنا، اور جب میں اس کے ساتھ رہ ہی نہیں رہی تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیوں نہیں رہ رہی۔ اتنا بھی عجیب نہیں ہوں میں، ارسل خانزادہ اس کا چہرہ دیکھتے ہلکے پھلکے لہجے میں بولا، جبکہ وہ ہونکوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ اس کے دل کی بات کیسے سمجھ رہا تھا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ بتاؤ بیگم، گھر چلنا ہے یا پھر یہیں رہو گی؟ اب کی دفعہ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ وہ میں کچھ دن ابھی یہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ ہاتھ بڑھاتے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ گیا۔ خبردار جو کوئی الٹی بات کی تو اتنے دن رہنے دے دیا ہے، شکر ادا کرو۔ مزید اب تم یہاں نہیں رہو گی، جاؤ جا کر اپنا سامان باندھو، آدھے گھنٹے میں ہم یہاں سے نکل رہے ہیں۔ اور ہاں خبردار جو دوبارہ بھاگنے کی کوشش کری، نہیں تو ٹانگیں توڑ کر حویلی میں ڈال دوں گا، پھر پتہ چلے گا تمہیں جب چل بھی نہیں پاؤ گی۔ وہ سرد لہجے میں کہتا اس کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگا، جبکہ وہ اس کے رنگ بدلتے مزاج کو دیکھتی کھڑی ہو گئی تھی۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، وہ دور جا کر کھڑی ہوتی بلند لہجے میں بولی۔ آیا بڑا کہیں کا شہزادہ، جب بولے گا اس کے ساتھ جاؤں گی، جب بولے گا اس کو چھوڑ کے آؤں گی۔ بالکل نہیں، مجھے نہیں رہنا اس جیسے شخص کے ساتھ۔ کیا کہا تم نے؟ وہ سرد لہجے میں کہتا کھڑا ہوا۔ یہی کہ میں یہیں رہوں گی اور میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، یہیں رہنا ہے۔ اس کی بات سنتا وہ بمشکل مسکرا دیا، مگر دل میں طوفان اٹھے تھے۔ اگر اس کے لیے وہ آج بھی پہلے جیسا رہتا تو ضرور وہ اس کو اس بات پر سخت سزا دیتا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آتے اس کے ہاتھوں کو نرمی سے اپنے ہاتھ میں تھام گیا۔ مگر کیا ہے نا ڈارلنگ، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ وہ اس کی ہاتھ کی پشت کو اپنے لبوں سے چھوتا اس کو انار کی مانند سرخ کر گیا تھا۔ اب اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو یا نہ چاہو، مجھے تمہاری کوئی فکر نہیں ہے، بس میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اس لیے تمہیں میرے ساتھ جانا پڑے گا۔ جاؤ جا کر اپنا سامان باندھ لو، نہیں تو قسم کھاتا ہوں اٹھا کر لے جاؤں گا تمہیں۔ ہمت ہے تو کوئی روک کر دکھائے، اس کو بھی ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ عمر بھر یاد رکھے گا۔ یہ آپ کی حویلی نہیں ہے ارسل خانزادہ جہاں آپ کی مرضی چلے گی، یہ ہاسٹل ہے، اور ہاسٹل کا عملہ بہت سخت ہوتا ہے۔ آپ مجھے دن دہاڑے میں اٹھا کر نہیں لے جا سکتے۔ اگر ایسا کچھ بھی کرنے کا سوچا تو اس سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ یہ حویلی نہیں ہے جہاں آپ کے ملازم کام کرتے ہیں۔ اور رہی بات آپ کے ساتھ جانے کی، تو میرا فیصلہ اب بھی وہی ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، کچھ عرصے بعد بھی آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں ہمیشہ اب یہیں رہوں گی، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ اور کہا تھا نا آپ نے کہ مجھے طلاق دے دیں گے، تو ابھی مجھے طلاق دیں اور فارغ۔ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا سختی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کی مٹھی میں جکڑ گیا تھا۔ مجھے غصہ مت دلاؤ ملائکہ ارسل خانزادہ، کیونکہ تم جانتی ہو کہ اگر مجھے غصہ آ گیا تو پھر کیا ہوگا، سب تمہیں معلوم ہے۔ تو وہ الفاظ کہو جو میں سہن کر سکوں۔
میں مزید کسی بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا، جاؤ جا کر اپنا سامان لے کر آؤ، اگلے آدھے گھنٹے میں ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی وہ خوف سے سہمتی پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ فیصلہ تو وہ کر چکی تھی کہ اس کے ساتھ وہ نہیں جا رہی تھی، اور ویسے بھی سوال اب اس کی عزت کا تھا۔ پتہ نہیں آج اس کے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ اچھا تو تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی؟ وہ اس کے بے حد پاس آ کر کھڑے ہوتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گیا۔ اس نے میکانے کی انداز میں نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتا جھکتے اس کو کسی بورے کی مانند اپنے کندھے پر لاد گیا۔ وہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ غصے میں یہاں سے چلا جائے گا، اس کو یہ کرتے دیکھ کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہوش میں آتی سختی سے اس کی پشت کو تھام گئی تھی۔ ارسل، ارسل، یہ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے اتارے مجھے، وہ بری طرح چلائے۔ تمہیں کہا تھا میں نے کہ آرام سے کہہ رہا ہوں، جب تم نے تب نہیں سنا تو میں اب بھی نہیں سنوں گا۔ بھاڑ میں گیا سامان، بھاڑ میں گئے لوگ، اب جو دیکھتا ہے دیکھے۔ وہ گیسٹ روم کا دروازہ کھولتا اس کو یوں ہی لیے باہر آیا۔ باہر کھڑے تمام افراد نے ان دونوں کو دیکھتے اپنے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بہت سی لڑکیاں تو ان دونوں کو دیکھتے باقاعدہ شرما گئی تھیں۔ یہ سب دیکھتے ہی وہ بری طرح سرخ پڑتے ارسل کی پشت پر مکے مارنے لگی۔ ارسل، خدا کا واسطہ ہے مجھے نیچے اتار دیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے دو، بیوی ہو میری، اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہوں، وہ بھی ہلکے لہجے میں کہتا تیزی سے نکلنے لگا کہ ہاسٹل کی پرنسپل اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ آپ یوں کسی کو بھی ہاسٹل سے نہیں لے جا سکتے میڈم، میں اپنی وائف کو لے کر جا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میاں بیوی کے بیچ میں جدائی ڈالنے والا بہت بڑا کافر ہوتا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی میڈم گھبراتے ہوئے پیچھے ہوئیں۔ وہ ہلکے سے مسکراتا تیزی سے ہاسٹل سے نکل گیا تھا۔ باہر کھڑے لوگوں نے بھی ان دونوں کو شرم دلاتی نظروں سے دیکھا تھا، مگر وہ ارسل ہی کیا جس کو شرم آ جائے، جبکہ وہ بیچاری شرم سے سرخ پڑتی اپنے چہرے پر دوپٹہ ڈال گئی تھی۔ وہ ڈرائیونگ کرتے اس پر ایک نظر ڈال گیا جو بری طرح روتے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ حویلی اور ہاسٹل کے بیچ فاصلہ تقریباً پون گھنٹے کا تھا۔ ان دونوں کو ہاسٹل سے نکلے تقریباً 15 منٹ ہی ہوئے تھے، اور ان 15 منٹ وہ یوں ہی روتی رہی تھی۔ وہ بری طرح اپنے سر میں اٹھتی ٹیسوں کو دباتا گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر گیا۔ وہ اس کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھتی مزید ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ ارسل نے سرد نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ ایسے رو رہی تھی جیسے خدا نخواستہ اس نے اس کے ساتھ کچھ غلط کر دیا ہو۔ ملائکہ ارسل کو سرخ نگاہوں سے دیکھتی مزید سسک کر رونے لگی۔ اتنے لوگوں کے بیچ سے وہ اس کو یوں اٹھا کر لے آیا تھا، اس کی نظریں وہ بھول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اوپر سے اس شخص کی نظروں میں اس کے فیصلوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ یہ چیز اس کو مزید رلا رہی تھی۔ وہ اس کی ہچکیوں کو تیز ہوتا محسوس کر کے اپنی گاڑی کو ایک کونے پر لے جا کر روک چکا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ اور تیزی سے ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ تم چپ کرو گی یا میں تمہارے منہ میں کپڑا ٹھونس دوں، وہ سرد لہجے میں بولا۔ وہ اس کو شکوہ کی نظروں سے دیکھتی بری طرح رونے لگی۔ اس شخص کی نظروں میں اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ یہ سوچتے ہی اس کو مزید رونا آ رہا تھا۔ اس کی بات کا ملائکہ پر کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ کر وہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اس کو ہاسٹل سے لے کر آنا اب اس کو غلط لگ رہا تھا۔ خبردار، خبردار، جو تم روئی تو دوسرے ہی لمحے وہ دھاڑا۔ کتنے ہی دن سے وہ سکون سے نہیں سویا تھا، پہلے ہی غصے میں تھا اور اوپر سے وہ رو رو کر اس کا دماغ مزید خراب کر چکی تھی۔ اس کے دھاڑنے پر اچھل کر سیدھی ہوتی اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال گئی۔ اگر اب روئی تو میں سچ کہہ رہا ہوں، اس گاڑی کو میں کہیں بھی مار دوں گا، پھر ہم دونوں مر بھی جائیں گے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ویسے بھی تم جیسے عذاب کے ساتھ رہنے سے اچھا ہے بندہ موت کو گلے لگا لے۔ وہ سرخ نگاہوں سے اس کو گھورتا اس گاڑی کو دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہی اپنی منزل کی جانب گامزن ہو گیا تھا۔ وہ اس کو غصے سے دیکھتی ہی اپنے منہ پر کپڑا جما گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل کیا تھا کہ وہ ارسل کا سر پھاڑ دے۔ عذاب خود تھا اور اسے عذاب کہہ رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجبوری کی آخری حد تک پہنچتے ہی اس کی آنکھوں سے پھر آنسو رواں ہو گئے تھے۔ وہ خفت سے سرخ پڑتی اپنے دوپٹے کا گولا بنا کر اپنے منہ میں گھسا گئی۔ اب وہ اس شخص کے سامنے کبھی نہیں رونا چاہتی تھی۔ اس کی دبی دبی ہچکیاں ارسل کے کانوں میں پڑی تھیں۔ وہ گہری گہری سانس لیتا اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس لڑکی پر اس کے غصے کا، اس کی ڈانٹ کا، کسی چیز کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کو دل کیا کہ وہ اپنے کانوں میں روئی گھسا لے۔ دوسرے ہی لمحے اس نے ڈیش بورڈ سے روئی تلاش کرنا شروع کر دی۔ اٹھا پٹک کی آواز سنتے ہی وہ فوراً سے مڑتے اس کو دیکھنے لگی۔ ایک تو یہ روئی بہادر کو بولا بھی تھا کہ جو سامان گاڑی میں نہیں ہے وہ گاڑی میں ڈال دے، اگر وہ رکھ دیتا تو کم از کم مجھے ابھی اتنا برا ساؤنڈ تو نہیں سننا پڑ رہا ہوتا۔ وہ ڈیش بورڈ سے سامان نکال نکال کر کھڑکی سے باہر پھینکنے لگا۔ اس کی باتوں کا مطلب سمجھتی ملائکہ خفت سے سرخ پڑ گئی تھی۔
دوسرے ہی لمحے وہ رخ موڑ گئی تھی۔ رونا پہلے سے زیادہ آنے لگا تھا۔ برداشت کے باوجود بھی وہ خود کو سنبھال ہی نہ پائی اور پھپک پھپک کر رو پڑی۔ وہ اس کو ایک نظر دیکھتا اپنی گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر گیا۔ وہ اچھلتی اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ ارسل یہ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کا واسطہ گاڑی کی سپیڈ ہلکی کریں۔ چپ ہو جاؤ تم، اب میں اس گاڑی کو کسی دیوار پر مار کر ہی دم لوں گا۔ بہت رونا آتا ہے نا تمہیں؟ اگر زندہ بچ گئی تو میری میت پر بیٹھ کے رونا جتنا رونا ہے۔ خدا کا واسطہ ارسل یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہلکا کریں، وہ چلائی تھی۔ نہیں رو رہی میں، وہ چادر سے اپنے آنسو صاف کرتی ہچکیاں لینے لگی۔ وہ ایک نظر ملائکہ کو دیکھتا گاڑی کی سپیڈ ہلکی کر گیا تھا۔ میڈم اب چپ چاپ کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ ہلکے سے مسکراتے گاڑی سے باہر دیکھنے لگا۔ صحیح کہا ہے جس نے بھی کہا ہے، جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی ہی پڑتی ہے۔ وہ ایک نظر اس کو دیکھتا مسکراتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا تھا۔ گاڑی حویلی کے آگے آ کر رکی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتا گاڑی سے باہر آیا۔ تقریباً 2 منٹ بعد اس نے گھوم کر میڈم صاحبہ کو دیکھا تھا، جو اب بھی چہرہ موڑے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ غصے سے سرخ پڑتا وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ سیانے صحیح کہتے ہیں، شادی کے بعد زندگی میں سکون نہیں رہتا۔ وہ گہری گہری سانس بھرتا اپنے غصے کو دباتے اس کی جانب آیا۔ اس کی طرف کا دروازہ کھولتا وہ جھکتے اس کا چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ غصے سے اس کو دیکھتی اپنا چہرہ موڑ گئی تھی۔ ملائکہ صاحبہ گھر آ گیا ہے، نیچے اتر جائیے، خادم آپ کے انتظار میں ہے، وہ چبا چبا کر کہتا اس پر اپنی سرخ نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ ملائکہ منہ پھیرتی دوسری جانب دیکھنے لگی۔ وہ اس کے ایکشن پر اپنا منہ کھول کر رہ گیا۔ باہر آؤ گی یا پھر سندیسہ دوں باہر آنے کا؟ اب کی دفعہ وہ غصے سے بولا۔ نہ پیار سے سمجھ رہی تھی نہ غصے سے سمجھ رہی تھی۔ کرتا تو وہ کیا کرتا؟ 2 منٹ اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد وہ گہری سانس بھرتا جھک کر اس کو اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ صاف صاف کہہ دیتی کہ میری گود میں اندر جانا ہے تو اتنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ وہ اس کے چہرے پر نظر ڈالتا تیزی سے حویلی کے اندر داخل ہوا۔ ملازموں نے ان دونوں کو دیکھتے ہی اپنا منہ موڑ لیا تھا۔ بیچارے شرما گئے تھے نا۔ کافی ساری ملازمائیں بھی ان دونوں کو دیکھتی اندر کی جانب بھاگ گئی تھیں۔ وہ اس کا گریبان تھامتی اس کی گود سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ گود سے نہیں نکالوں گا، اگر زیادہ ڈرامے بازی کری تو سیدھا نیچے پھینک دوں گا۔ اگر نیچے گرنا ہے تو بتاؤ، میں تمہیں نیچے پھینکنے کے لیے تیار ہوں، وہ سرد لہجے میں کہتا تیزی سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ وہ سرخ پڑتی اس کے گریبان کو اچھے سے تھام گئی۔ مقابل کہیں سچ میں ہی نہ گرا دے۔ لے دادی، آپ کی پوتی کو زندہ سلامت لے آیا ہوں۔ ویسے آپ کی پوتی کی حرکتیں تو نہیں تھیں ایسی، مگر پھر بھی میں لے آیا ہوں۔ وہ اس کو دادی کے برابر لے جا کر پھینکتا دور جا کر صوفے پر بیٹھا۔ ہائے ہائے میری بچی، کہاں چلی گئی تھی تو؟ عافیہ بیگم اس کو شدت سے اپنے سینے سے لگا گئی۔ ملائکہ عافیہ بیگم کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تقریباً 1 ماہ بعد اپنی دادی کا لمس اسے نصیب ہوا تھا۔ اس کو روتے ہوئے عافیہ بیگم دیکھ کر بھی پھپک پھپک کر رو دی تھیں۔ ارسل ان دونوں کو گھورتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ دونوں دادی پوتی کو رونے کا بہت شوق تھا۔ دادی جان، میں نے آپ کو بہت مس کیا، ملائکہ ان کے سینے سے الگ ہوتی ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ میں نے بھی تجھے بہت مس کیا۔ عافیہ بیگم نے پھر سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ بری طرح سرخ ہوتے کھڑا ہوا۔ مجال ہے کہ کوئی مجھے بھی اس طریقے سے پیار کرے۔ وہ ان دونوں کو جلتی نگاہوں سے دیکھتا پیر پٹکتے کمرے سے نکل گیا، جبکہ اس کی اتنے غصے سے وہاں سے جانے پر دادی اور ملائکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ دادی آئی لو یو سو مچ، ملائکہ عافیہ بیگم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتی ان کے ہاتھوں پر عقیدت سے اپنے لب رکھ گئی۔ اگر یہاں پر ارسل ہوتا تو وہ مزید جل کر خاک ہو جاتا، مگر چلو ابھی وہ نہیں تھا تو یہیں صحیح۔ آئی لو یو ٹو مائی ڈارلنگ۔ عافیہ بیگم نے بھی اس کی پیشانی کو چوم لیا تھا۔ جا کر آرام کر، ارسل کے پاس جا کر دیکھ اس کو اچانک سے کیا ہو گیا جو اتنے غصے میں یہاں سے نکل گیا۔ دادی بول تو آپ ایسے رہی ہیں جیسے آپ کا پوتا بڑا ہنس مکھ ہے، اپنے ٹائم تو غصہ آیا رہتا ہے لاٹ صاحب کو، ابھی بھی کوئی بات یاد آ گئی ہوگی۔ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، ابھی مجھے نہیں جانا، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ بکواس نہ کر، کھڑی ہو اور سیدھی ارسل کے پاس جا۔ پہلے ہی گھر سے بھاگ کر تو نے کوئی بہت اچھا کام نہیں کیا جو تجھے میں پھولوں کے ہار پہناؤں۔ ارسل کے سامنے بس اس لیے تجھے پیار کیا تاکہ وہ سر نہ چڑھ جائے۔ چل اب نیوی ہو کر یہاں سے نکل جا۔ دادی اپنے سر پر دوپٹہ باندھتی اس کی ٹھیک ٹھاک بےعزتی کرتی رہیں، اپنے بستر پر لمبا ہو کر لیٹ گئی تھی، جبکہ وہ سرخ پڑتی ان کے بستر سے کھڑی ہوئی۔ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، وہ پیر پٹکتے تیزی سے دادی جان کے کمرے سے نکلی۔ لاٹ صاحب کو دیکھوں جا کر، میں یہ دن بھی آنے تھے۔
وہ اپنے آنسو صاف کرتی ارسل کے کمرے کی جانب قدم بڑھا گئی۔ ایک لمحے کو تو دل میں خیال آیا کہ وہ پھر سے یہاں سے بھاگ جائے، مگر وہ جنگلی درندہ اس کو پھر ڈھونڈ لے گا، اور وہ یہ بات جانتی تھی۔ ملازم اس کو دیکھتے سر جھکا کر سلام کرنے لگے۔ وہ سب کے سلام کا جواب دیتی ارسل کے کمرے کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اندر جاؤں یا نہ جاؤں، یہ ایسا فیصلہ تھا جو اس سے ہو کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس جنگلی کے ساتھ 24 گھنٹے رہنا اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ کچھ سوچتے ہی اس نے قدم واپسی کے راستے پر بڑھائے۔ اس کے کمرے میں وہ ہرگز نہیں جا سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی، یکدم وہ دروازہ کھولتے اس کو اندر کھینچ گیا۔ یہ اتنا اچانک ہوا کہ وہ کئی لمحوں کے لیے کچھ بول ہی نہ پائی۔ ارسل اس کو سرخ نگاہوں سے گھورتا کرسی پر جا بیٹھا تھا، ساتھ ہی ساتھ اب وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر سے بھاگنے کا پلان بنا رہی تھیں کیا؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ اس کی بات سنتے ہی وہ بری طرح گھبرا گئی۔ واقعی میں پلان تو یہی بنا رہی تھی، میری بات کان کھول کر سن لو۔ اس دفعہ تو جانے دیا، اب کی دفعہ اگر تم نے ایسی کوئی بھی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اب تم یہیں رہو گی میرے کمرے میں، خبردار جو اپنے کمرے میں جانے کی بھی کوشش کی۔ تو اس کو دھمکی دیتا وہ اپنے کپڑے لیے تیزی سے واش روم کی جانب چلا گیا، جبکہ وہ اس کی پشت دیکھتی اس کو دل ہی دل میں کوسنے لگی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے شاور لینے کے بعد وہ اپنے بالوں کو تولیے سے رگڑتا باہر آیا۔ اس کو ابھی تک دروازے کے ساتھ کھڑے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر رک گیا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ سر جھٹکتا آئینے کے آگے جا کر کھڑا ہوا۔ خود کو دیکھتے اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ چھائی۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، کثرتی باڈی، سرخ و سفید رنگت، نیلی آنکھیں، بھیچے ہوئے گلابی لب جو سگریٹ پینے کی وجہ سے تھوڑے تھوڑے کلیجی مائل ہو گئے تھے، اور چہرے پر پھیلی خوبصورت داڑھی۔ وہ وجاہت کا بھرپور شاہکار تھا۔ کوئی بھی اس کو دیکھتا تو اپنا دل دیے بغیر نہیں مان سکتا تھا۔ آئینے میں اس کا عکس دیکھتی وہ نظریں چرانے لگی۔ واقعی اس عورت کا مرد دیکھے جانے کے قابل تھا۔ وہ آئینے سے اس کو دیکھتا فرصت سے بستر پر آ کر بیٹھا۔ کیا ساری رات وہیں کھڑی رہو گی؟ وہ طنزیہ لہجے میں کہتا بستر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا۔ اس کے طنز پر وہ گہری سانس بھرتی صوفے پر جا کر بیٹھی تھی۔ وہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کیا تمہارا مجھ سے پردہ ہے جو اتنی دور دور سے دیکھ رہی ہو؟ ارسل کو اس کی حرکتوں پر سخت غصہ آ گیا تھا۔ انسانوں والی حرکتوں کے علاوہ وہ باقی تمام حرکتیں کر رہی تھی۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، وہ تھکے تھکے لہجے میں کہتی اپنے کندھوں کو دبانے لگی تھی۔ فضول نہ بولو، سیدھی شرافت سے یہاں آ کر بیٹھو۔ پہلے ہی میں بہت تھک چکا ہوں۔ تم نے مجھے بہت دنوں سے ذہنی ٹینشن دے کر رکھی ہوئی ہے۔ آج اگر میری ٹینشن میں کچھ آرام ہے تو پلیز اسے خراب مت کرو۔ یہاں آؤ اور شرافت سے یہاں آ کر لیٹو، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور ہاں، مجھ سے فضول بحث مت کرنا۔ وہ اس کو سرخ نگاہوں سے گھورتا اپنے تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتے کھڑی۔ اس وقت اس کے اندر بھی لڑنے کی کوئی طاقت نہ تھی، اور وہ اس درندے سے لڑنے کا مطلب اپنی موت کا بلانا تھا، اور اس وقت وہ مرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی۔ جلدی جلدی کے چکر میں سائڈ ٹیبل پر رکھا گلدان زمین پر گرتے چکنا چور ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جھک کر کانچ سمیٹتی، ایک بڑا کانچ اس کے پیر کے اندر گھپ گیا۔ اس کے لبوں سے دل خراش چیخ نکلی تھی۔ ارسل جھٹکے سے کھڑے ہوتا اس کے پاس آیا۔ وہ اپنا پیر تھامے آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ ملائکہ، تم کب بڑی ہوگی؟ تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب تو بڑی ہو جاؤ۔ وہ ٹینشن سے اس کا پیر دیکھتا فکر مند لہجے میں بولا۔ نہیں نہیں، مت نکالے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ملائکہ سسکتی ہوئی اس کے گرفت سے اپنا پیر نکالنے لگی۔ ارے پاگل لڑکی، کانچ تو نکالنے دو۔ کانچ نہیں نکالوں گا تو تمہیں آرام کیسے آئے گا؟ مت نکالیں آپ کانچ، پہلے ہی مجھے بہت تکلیف دے چکے ہیں، مزید تکلیف مت دیں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے اپنے پیروں کو دیکھنے لگی۔ کانچ بہت اندر تک گھس گیا تھا، جس کی وجہ سے خون مسلسل بہے جا رہا تھا۔ وہ ایک نظر اس کو دیکھتا ہوا بے حد نرمی سے اس کے آنسو صاف کر گیا۔ اچھا، اٹس اوکے، نہیں نکال رہا کانچ، ٹینشن مت لو۔ وہ اس کے برابر بیٹھتا نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ حیرت سے ارسل کو دیکھنے لگی، جو شخص اس سے کسی وقت سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، وہ اس کے ساتھ یہ سب کر رہا تھا۔ اس کو تو یقین ہی نہ آیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی پلکوں کو موند گئی۔ ماضی میں وہ شخص کبھی بھی اس کے لیے اچھا نہیں رہا تھا۔ بچپن میں ہی ان دونوں کے ماں باپ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، جس کے بعد ان دونوں کی پرورش عافیہ بیگم نے کی تھی۔ وہ بچپن سے ہی سنجیدہ تھا، جبکہ ملائکہ بچپن سے ہی شرارتی بچی تھی، اور اس کی شرارتیں سب کو پسند تھیں، علاوہ ارسل کے۔ بچپن سے ہی ارسل اس سے کھینچا رہتا تھا۔ سب کی طرح عافیہ بیگم کے دل میں بھی یہی خواہش تھی کہ ان کے گھر کے دونوں بچے ان کے گھر ہی رہیں، اور دونوں کی عمریں ہونے کے بعد عافیہ بیگم نے سب سے پہلے ارسل سے ہی بات کی تھی۔
مگر ارسل ہتھے سے اکھڑتا ہوا ہاتھ منع کر گیا، جس کے بعد عافیہ بیگم نے اسے اپنی قسم دے کر منا لیا تھا، مگر وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ شادی وہ کبھی نہیں کرے گا۔ جس کے بعد اس نے ہاتھ کے ہاتھ ملائکہ کو سمجھا دیا کہ اسے اس رشتے کے لیے منع کرنا ہے، مگر جب عافیہ بیگم اس کے معاملے میں بلیک میلنگ سے کام لے سکتی تھی تو ملائکہ کے معاملے میں کیوں نہ ہوتا؟ وہی ہوا، ملائکہ کو بھی وہ اپنی قسم دے کر منا چکی تھی، اور وہ دونوں معصوم جن کا اس دنیا میں دادی کے علاوہ کوئی نہ تھا، وہ دونوں مان بھی گئے تھے، کیونکہ اتنا کچھ ہونے کے بعد وہ اب اپنی دادی کو نہیں کھو سکتے تھے جنہوں نے اس دنیا میں ان دونوں کو سب سے زیادہ پیار کیا تھا۔ ملائکہ کی طرف سے ہاں سنتے ہی ارسل ہتھے سے اکھڑ گیا، جس کے بعد وہ ملائکہ کو یہ دھمکی دے چکا تھا کہ وہ شادی تو کرے گا مگر شادی کے بعد ہی وہ اسے طلاق دے دے گا، اور وہ معصوم جو انکار کر کے بھی کچھ حاصل نہ کر سکی تھی اس کی اس دھمکی سے ڈر گئی۔ طلاق دے دیتا وہ تو دادی یہ بات کبھی برداشت نہ کرتی۔ شادی کے ان دنوں خوشی کی بجائے اس نے دنوں کو ٹینشن میں گزارا تھا، اور پھر نکاح کے بعد وہ فوراً ہی گھر سے نکل گئی تھی۔ وہ شخص کہیں اسے طلاق نہ دے دے، بس اسی خوف نے اسے ہمت دے دی تھی۔ ارسل اس شادی سے خوش تو نہیں تھا مگر اسے قبول کر چکا تھا۔ اس کے بھاگنے کا سن کر ارسل کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، اور پھر اس کے بعد وہی ہوا، ارسل کو اس سے سخت نفرت ہوگی، مگر وقت گزرتے ہوئے ارسل کو یہ سمجھا دیا تھا کہ وہ ارسل کی وجہ سے ہی گھر سے بھاگی تھی، اور ارسل نے اسے ڈھونڈنا اس لیے بھی پسند نہیں کیا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی دن پتہ لگا چکا تھا کہ وہ بھاگ کر کہاں گئی ہے۔ تقریباً 1 ماہ بعد جب اس کی بس ہو گئی اور جب اسے یہ معلوم ہو گیا کہ میڈم خود سے نہیں لوٹیں گی تو وہ اسے لے کر آنے کا فیصلہ کر چکا تھا، اور فیصلہ کرنے کے بعد وہ اسے لے بھی آیا۔ ماضی کو سوچتے اس کا دل دکھا تھا، کس بے رحمی سے اس شخص نے اسے طلاق دینے کی دھمکی دی تھی، اور پھر بھی لوگ اسے ہی غلط سمجھ رہے تھے۔ زمانہ ہمیشہ صرف لڑکیوں کے ہی خلاف رہا ہے۔ اس کو سوچوں میں گم دیکھتے ارسل تیزی سے اس کے پیروں سے وہ کانچ کھینچ کر نکال گیا۔ اس کے لبوں سے فلک شگاف چیخ جاری ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ ارسل کو دیکھتی چلا چلا کر رو دی۔ ارسل نرمی سے اس کے پیروں پر پٹی باندھنے لگا۔ وہ ضدی لڑکی اس کو ہوش و حواس میں تو کبھی بھی نکالنے نہ دیتی، اس لیے اس کو یہ سب کرنا پڑا۔ آپ بہت برے ہیں، وہ چلا چلا کر روتی ارسل سے شکوے کرنے میں مصروف تھی۔ ارسل نرمی سے مسکراتے اس کے پیروں کی بینڈیج کرتا جا رہا تھا۔ بے وقوف لڑکی، اگر کانچ نہیں نکالتا تو یہ زخم مزید خراب ہو جاتا۔ وہ نرمی سے اس کے پیروں پر پٹی کرتا کھڑا ہوا۔ چلو اٹھو، آرام کرنا پڑے گا تمہیں، میں یہیں پہ سوؤں گی، وہ ضدی لہجے میں کہتی پھیل کر صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے جھک کر اس کو اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ بہت ضدی لڑکی ہو تم، پہلے ہی مجھے معلوم تھا کہ تم یوں نہیں مانو گی۔ وہ بری طرح سرخ پڑتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوئی تھی۔ وہ نرمی سے اس کو بیڈ پر لٹاتا اس کے اوپر کمبل ڈال گیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے ارسل کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ شادی سے پہلے والا ارسل تھا۔ اتنا نرم تو وہ اس کے ساتھ کبھی نہیں رہا تھا۔ اب وہ بیچاری کہاں جانتی تھی کہ ارسل تو اس کو اپنا سب کچھ دے چکا تھا۔ جب وہ اس گھر سے گئی تھی تو ان دنوں میں اس کے بغیر رہتے رہتے اس کو یہ احساس ہوا تھا کہ وہ تو اس گھر کی رونق تھی، اگر وہ اس گھر میں نہ تھی تو یہ گھر تو موت جیسا تھا۔ تبھی اس کو اس کی اصل قدر کے بارے میں پتہ لگا تھا۔ تم آرام کرو، میں تمہارے لیے جوس لے کر آتا ہوں۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھرتا تیزی سے کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ حیران پریشان بستر پر لمبا ہی لیٹ گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ہاتھ میں پڑی بڑی سی ٹرے پکڑے اندر آیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ ارے ارے اٹھ کیوں رہی ہو، میں آ رہا ہوں نا۔ وہ ڈانٹتے ہوئے اس کے پاس آتے نرمی سے اس کے پیچھے تکیہ لگا گیا۔ وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی اتنی تبدیلی اس کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ٹرے میں جوس کے علاوہ کھانا بھی دیکھتے اس وقت اس کے دل سے ارسل کے لیے دعا نکلی تھی۔ بھوک سے اس کا برا حال تھا مگر ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ کچھ کہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ تمہیں بھوک لگی ہے، اس لیے سوچا کہ دونوں ہی کھانا کھا لیں گے، مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی۔ وہ ہلکے سے مسکراتا اس کے برابر بیٹھا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے کھانے کو دیکھنے لگی۔ وہ ایک پلیٹ میں بریانی ڈالتا چمچ بھرتے چمچ کو اس کے منہ کے آگے کر گیا۔ اس نے حیرانی سے ارسل کا چہرہ دیکھا۔ مانتا ہوں کہ میں تمہیں بہت زہر لگتا ہوں مگر پھر بھی تمہیں کھانا تو کھلا سکتا ہوں نا، آخر کو تم میری وائف ہو، اور ویسے بھی میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں ہمیشہ اپنا پہلا اور آخری نوالا تمہیں ہی کھلاؤں گا، اور ابھی پورا کھانا ہی میں تمہیں کھلاؤں گا کیونکہ تمہارے پیر میں چوٹ جو لگی ہے۔ وہ اس کا کھلا ہوا منہ دیکھتے ہی فوراً سے اس کے منہ میں نوالا ڈال گیا۔ مانتا ہوں کہ تم مجھے بہت برا سمجھتی ہو مگر میں اتنا برا بھی نہیں ہوں یار، بس اس وقت تھوڑا سا تھک جاتا تھا تو تمہاری شرارتیں مجھے اچھی نہیں لگتی تھیں، اس لیے بس ڈانٹتا تھا۔ وہ اس کو صفائی دیتا اس کے منہ میں نوالے ڈالتا جا رہا تھا۔
تھوڑا سا کھانے کے بعد اس کی بس ہو گئی، وہ اس کو رکنے کا اشارہ کرتی لیٹنے لگی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے اس کو دوبارہ سے کھڑا کر گیا تھا۔ کوئی نہیں، تھوڑا سا تو کھایا ہے، صحیح سے کھاؤ، میں بالکل نہیں چاہوں گا کہ میری بیوی اتنی کمزور ہو۔ وہ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس کو اچھا خاصا کھانا کھلا چکا تھا۔ کھانا کھلا کر اسے دوائی دیتا، وہ نرمی سے اس کے تکیے پر لٹاتا، اس کے اوپر کمبل ڈال گیا تھا۔ اب تم آرام سے یہاں لیٹو، میں ذرا یہ برتن رکھ کر آتا ہوں۔ وہ ٹرے اٹھاتا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ ابھی تک دروازے کو ہی دیکھ رہی تھی جہاں سے ارسل باہر گیا تھا۔ ارسل اصل میں ایسا ہوگا یہ تو اس نے زندگی بھر نہیں سوچا تھا۔ ہمیشہ سے ہی ارسل اس کو سخت زہر لگتا تھا، اور جب ارسل نے اسے طلاق کی دھمکی دی تھی اس کے بعد تو وہ اس کو مزید زہر لگنے لگا تھا۔ ارسل کے بارے میں سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اس کو معلوم ہی نہیں ہوا۔ تقریباً 15 منٹ بعد ارسل کمرے میں آیا۔ اس کو سوتے دیکھ کر وہ ہلکے سے مسکراتے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ مانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مگر کوشش کروں گا کہ آگے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہ کروں۔ وہ نرمی سے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتا خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ کب اس کو دیکھتے دیکھتے اس کی بھی آنکھ لگ گئی، اس کو بھی معلوم نہ ہوا۔ اور ایسے وہ دو وجود ایک دوسرے سے ایک وقت میں جو نفرت کرتے تھے وہ کب ایک دوسرے کے آس پاس سو گئے، دونوں کو ہی معلوم نہ ہو سکا۔ تقدیر ہلکا سا مسکرائی تھی، بے شک اب دونوں کے دل بدلنے والے تھے۔ ان دونوں کی شادی کو 2 ماہ ہونے والے تھے۔ شادی کے بعد 1 ماہ تو اس نے ہاسٹل میں گزارا تھا، اور ارسل کے ساتھ رہتے اسے 1 ماہ ہو چکا تھا۔ آج ان دونوں کی کزن کی شادی تھی جس پر سب کو ہی جانا تھا۔ وہ دونوں آج بھی پہلے دن کی طرح ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت تو آ گئی تھی، مگر دونوں کو ہی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند ہوں گے، جس وجہ سے ان دونوں میں سے کوئی بھی اب تک اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکا تھا۔ وہ مکمل تیار ڈریسنگ روم سے باہر آئی۔ صوفے پر بیٹھا ارسل اس کو دیکھتا ایک لمحے کے لیے اپنی سانس تک روک گیا۔ بلیک کلر کی خوبصورت ساڑی میں وہ اس وقت کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ہلکا سا میک اپ کیے، لبوں پر مہرون لپسٹک لگائے وہ اس وقت بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کو مزید خوبصورت اس نازک سی جیولری نے بنا دیا تھا۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھتی اپنے اوپر پرفیوم چھڑکنے لگی۔ ارسل ہوش میں آتا یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ اس عورت کو ایسے دیکھتے لمحوں میں ہی اس کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھیں۔ آخر کو وہ اس کی بیوی تھی، اس کی رگوں میں دوڑتا خون وہ لمحوں میں گرما دیا کرتی تھی، مگر وہ کیا کرتا، چاہ کر بھی وہ اس کے قریب نہیں جا پاتا تھا۔ وہ محبت کا اظہار اس سے چاہ کر بھی نہیں کر پایا تھا۔ ہمیشہ یہی ڈر رہتا تھا کہ اس کی پرانی حرکتوں کی وجہ سے وہ اسے کہیں دوبارہ سے نہ چھوڑ دے۔ وہ اس وجہ سے وہ اب تک اس سے دور تھا۔ ملائکہ اپنے بالوں کو کھولتی، ان پر نرمی سے ہاتھ پھیرتی، ان کو ایک ادا سے اپنی کمر پر ڈال گئی۔ اس کی کمر سے بھی نیچے آتے بالوں نے اس کی آنکھوں کو مزید سرخ کیا تھا۔ وہ اپنے بائیں حصے پر ہاتھ رکھتا اس کو تیزی سے مسلنے لگا۔ دل یوں دھڑکاتی تھی، ایسا لگتا تھا کسی بھی وقت دل اپنی دھڑکن چھوڑ دے گا۔ اپنے پیچھے آئینے میں اس کو دیکھتی وہ بھی ہلکا سا مسکرا دی تھی۔ وہ شخص اسے کب اتنا اچھا لگنے لگا تھا اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ اپنے بالوں کو سیٹ کرتی قدم قدم چلتی اس کے پاس آئی۔ چلیں ارسل، اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی، وہ اپنے ہاتھوں کو مروڑتی اس سے پوچھنے لگی۔ ہاں بس چلتے ہیں، ارسل نیچے دیکھتا جلدی جلدی کہتے کھڑا ہوا۔ وہ ارادہ کر چکا تھا کہ وہ ایسے اس کو نہیں دیکھے گا، اگر ایسے ہی دیکھتا رہا تو پتہ نہیں کیا کر دے، جبکہ وہ جو اس کے منہ سے اپنی تعریف سننے کی خواہاں تھی، اس کے خود کو نہ دیکھنے پر وہ بری طرح اداس ہو گئی۔ مگر دوسرے ہی لمحے وہ تھوڑا دور جا کر کھڑی ہوتی گول گول گھومنے لگی۔ بتائیں ارسل کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ گول گول گھومتی لہرا لہرا کر ارسل سے پوچھنے لگی۔ ارسل اس کے بچوں کی طرح گول گول گھومنے پر ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ پہلے اس کی جو حرکتیں اسے بری لگتی تھیں اب وہی حرکتیں اسے بے تحاشا اچھی لگتی تھیں۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں، بہت پیاری، ماشاء اللہ۔ وہ نرمی سے اس کا چہرہ تھامتے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ وہ اس کے بوسے پر بری طرح گلابی پڑتی پیچھے ہوئی۔ یہ اس کے محرم کی طرف سے پہلا دیا جانے والا عقیدت بھرا تحفہ تھا۔ وہ کئی لمحے تک یوں ہی کھڑی مسکراتی رہی۔ چلیں ارسل، مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گیا۔ ہاں جی چلیں، وہ ہلکے سے کہتی تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ پیچھے کھڑا ارسل اپنی ہنسی چھپاتے تیزی سے باہر آ گیا۔ کہیں میڈم جی ناراض ہی نہ ہو جائے۔ باہر بیٹھی دادی نے ان دونوں کی نظریں خوب اتاری تھیں۔ طبیعت کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتی تھیں، مگر وہ دونوں جا رہے تھے۔ گاڑی میں آج معمول سے ہٹ کر تھوڑی زیادہ خاموشی تھی۔ ایک جگہ پر رکتے ہی ارسل گاڑی روک گیا۔ وہ حیران ہوئی تھی کہ یہاں تھوڑا کام ہے۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس بچے کو اپنے پاس بلاتا اس سے کنگن خریدنے لگا۔ اس کو کنگن خریدتے دیکھ کر ملائکہ کا منہ کھل گیا۔ وہ اسے بات بات پر چونکا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ شخص اس کے لیے بالکل ویسا بن گیا تھا جیسا اس کو چاہیے تھا۔ ہمیشہ اللہ سے اس نے ایسا ہی شوہر تو مانگا تھا۔ جب ارسل سے اس کی شادی ہوئی تھی
تو اللہ سے اس نے 1000 شکوے کیے تھے کہ اس کو ارسل کیوں ملا، اس کی ایک بھی دعا قبول نہیں ہوئی، اور اب وقت کے ساتھ ساتھ اسے معلوم ہو رہا تھا کہ اللہ نے ارسل کو ہی ایسا بنا دیا تھا جیسا کہ اسے چاہیے تھا۔ اللہ کی حکمت عملی پر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ وہ اس بچے کے ہاتھ میں پیسے دیتا، اسے پیار کرتے اس کی جانب مڑا تھا۔ وہ ہلکے سے مسکراتی اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے کر گئی۔ وہ نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں پر کنگن پہناتا جھک کر اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اب تمہارا سنگھار مکمل ہو گیا، وہ ہلکے سے کہتا دوبارہ سے اس کے ہاتھوں کو چوم گیا تھا۔ ایک بات کہوں، مانو گی؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہلکے لہجے میں بولا۔ جی بولیں ارسل، ضرور مانوں گی، مجھے یہ اپنی چوڑیاں بجا کر دکھاؤ نا، ویسے بجاؤ جیسے لڑکیاں اکثر بجا بجا کے دکھاتی ہیں اپنے شوہروں کو۔ اس کی معصوم سی فرمائش سنتے وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ مگر کیوں؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، بس نا، مجھے سننی ہے یہ آواز، پلیز بجاؤ۔ وہ منت کرنے والے لہجے میں بولا۔ اچھا اوکے۔ وہ ہنستے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو ہلاتی اسے چوڑیاں بجا کر دکھانے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کو خود سے لگا لیا۔ شکریہ، تم نے میری بات مانی، ورنہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ تم انکار کر دو گی۔ وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے ہی گاڑی کو شادی ہال کی جانب موڑ گیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ دونوں ہال کے اندر موجود تھے۔ رشتہ داروں سے ملتے دونوں کے ہی چہرے کھلے ہوئے تھے۔ شادی کے بعد وہ دونوں اب مل رہے تھے۔ ان رشتہ داروں نے ملائکہ کے بھاگ جانے کے بعد بہت باتیں بنائی تھیں، مگر ارسل ان سب کو ہی خاموش کروا چکا تھا۔ وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتی تھی، مگر یہ ارسل کا ہی دلایا ہوا اعتماد تھا جس کی وجہ سے وہ اب اتنی آسانی سے ان سے مل رہی تھی۔ گھوم گھوم کر وہ کافی تھک چکی تھی، اس لیے وہ ایک چیئر پر جا کر بیٹھ گئی، مگر اپنے سامنے کا منظر دیکھتے اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ اس کی کزن جویریہ ارسل کے پاس کھڑے اس سے مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ یہ سب تو ٹھیک تھا، مگر ارسل بھی اس کے ساتھ ویسے ہی بات کر رہا تھا اور یہ اس سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ گہری سانس لیتی ٹھنڈا پانی پینے لگی، مگر سامنے کا منظر اب بھی ویسا ہی تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں دہک کر انگارہ بنی تھی۔ جویریہ ہنستے ہنستے ارسل کے سینے سے لگ گئی تھی اور ارسل نے اسے خود سے دور نہیں کیا تھا۔ اس چیز نے اس کا دل بے تحاشا دکھا دیا تھا۔ وہ رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ ارسل یہاں وہاں دیکھتا اس کو ڈھونڈنے لگا۔ اس کو دوسری جانب بیٹھے دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی جانب آیا۔ ارے تم یہاں بیٹھی ہو، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ اس کے برابر والی چیئر میں بیٹھتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا۔ جی میں دیکھ رہی تھی کہ آپ مجھے ڈھونڈ رہے تھے، وہ سخت لہجے میں بولی۔ اس کا سخت لہجہ سن کر اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آئی سویئر میری جان، میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ جان میری مت بولو، مجھے نہیں ہوں میں تمہاری جان وان۔ جائیں اور جا کر اپنی کزنوں کے ساتھ مذاق کریں، میرے پاس مت آئیں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے اپنا رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ کئی لمحے وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہا، مگر جب اسے بات کا مطلب سمجھ آیا تب وہ ہلکے سے مسکرا دیا۔ اچھا اٹھو، کھڑی ہو، مجھے لگ رہا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم گھر چلتے ہیں۔ میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں، آپ جائیں، وہ اپنے آنسو ضبط کرتی سرد لہجے میں بولی۔ تم اٹھو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس کو کھڑا کرتے اس کے سر پر دوپٹہ ڈال گیا تھا۔ میں گھر نہیں جاؤں گی، دیکھو ملائکہ، ضد مت کرو، گھر چلو، نہیں تو گود میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ سختی سے کہتا اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ ملائکہ بنا کچھ کہے تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ بھی مسکراتا ہوا باہر نکلا۔ گاڑی میں پہلے سے بھی کہیں زیادہ خاموشی تھی۔ 2-3 بار ارسل نے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ملائکہ نے کسی ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا تھا۔ ارسل جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی، مگر خوش اتنا تھا کہ اسے کچھ بتا ہی نہیں پا رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد اس کی گاڑی سمندر کے پاس جا کر رکی۔ وہ سمندر کو دیکھتی حیرت زدہ ہوئی۔ اتنی رات کو وہ اس سمندر میں کیوں لایا تھا؟ اترو، تمہیں سمندر پسند ہے نا، تو میں نے سوچا تمہیں سمندر پر لے جاتا ہوں، شاید تمہاری طبیعت تھوڑی سنبھل جائے۔ وہ اس کو ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے باہر نکال چکا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے آگے چلنے لگی، مگر آگے جاتے ہوئے اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے۔ پھولوں کی پتیاں سمندر کی لہروں تک پھیلی ہوئی تھیں، ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے کینڈلز جلا کر انہیں آگے پیچھے رکھا ہوا تھا۔ وہ مبہوت سی آگے چلتی جا رہی تھی، مگر آگے جاتے اس کے قدم زمین نے جکڑ لیا تھا۔ پھولوں سے سامنے ہی آئی لو یو لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کو یوں کھڑے دیکھ کر ارسل مسکرایا اور اس کے پاس آیا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ وہ اس کے کان میں کہتا نرمی سے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ بہت اچھا، اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں جانتا ہوں کہ جویریہ کا مجھ سے یوں بات کرنا تمہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا، مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ کزن ہے وہ میری، میں چاہ کر بھی اس سے کچھ کہہ نہ سکا۔ وہ نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ پھرتا اس کو سمجھا رہا تھا۔ خود بھی ہنس رہے تھے آپ؟ وہ شکوہ کرتے بولی۔ اچھا میری جان، آئی ایم سوری، آئندہ کسی سے بات نہیں کروں گا، صحیح ہے؟ وہ نرمی سے اس کے بالوں کو سہلاتا اسے خود سے لگا گیا۔ وہ اس کے سینے سے لگتی بے ساختہ مسکرائی۔ ایسا لگتا تھا سب مکمل ہو گیا۔
مانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ شروع میں بہت غلط کرتا رہا، مگر اب احساس ہوتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کبھی اچھا نہیں کیا۔ دادی جان کو اس شادی کے لیے منع کر دیا تھا، اگر دادی جان مان جاتی تو آج تم میرے ساتھ نہ ہوتی۔ میں اس چیز پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے تمہیں دیا۔ شادی سے خوش نہیں تھا، مگر شادی کو قبول کر چکا ہوں۔ جب احساس ہوا کہ تم بھاگ گئی ہو تب بہت غصہ آیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ احساس ہوا کہ تم اس گھر کی رونق تھی۔ تم جب نہیں تھی نا تو گھر میں ایسے لگتا تھا کہ کوئی نہیں ہے، اور اس 1 مہینے میں کب تمہارا عاشق بن گیا مجھے احساس نہ ہوا۔ تمہیں ڈھونڈا اس لیے نہیں کیونکہ پہلے دن مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم ہاسٹل گئی ہو، اور وہ ہاسٹل میرے دوست کا ہے۔ پہلے ہی دن اس سے بات کر چکا تھا کہ تمہیں وہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، اور وہی ہوا۔ جب تمہارے بغیر نہیں رہا گیا تو میں تمہیں واپس لے آیا، مگر پھر بھی میں اپنے کیے کی تم سے معافی چاہتا ہوں، بہت چاہتا ہوں تمہیں بس اس وقت کے لیے معاف کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی میں تمہیں کسی قسم کا کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا اس کو مزید شدت سے خود میں قید کر گیا تھا، جبکہ وہ بھیگی نگاہوں سے مسکرا دی تھی۔ ارسل اسے اتنا چاہے گا اس نے یہ کہاں سوچا تھا۔ سب منظور ہے ارسل، مگر مجھ سے وعدہ کریں کہ کبھی بھی میرے ساتھ کسی کو نہیں لائیں گے۔ میں کبھی برداشت نہیں کر سکوں گی آپ کے ساتھ۔ وقت کے ساتھ ساتھ احساس ہوا ہے کہ میں بھی آپ سے اتنی ہی شدت سے محبت کرتی ہوں۔ میں آپ کو کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی۔ اس کے اعتراف پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ کوئی بھی میرے لیے اتنا خاص نہیں ہو سکتا میری جان جتنی تم ہو میرے لیے۔ اس کے لفظوں کو سنتی وہ پرسکون ہوئی تھی۔ تقدیر بھی مسکراتے ہوئے رخ موڑ گئی۔ ان دوڑتی بھاگتی لہروں نے ان انمول لفظوں کو اپنی باہوں میں سما لیا تھا۔ وقت کہتا تھا کہ آگے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہنا تھا۔ ان دوڑتی ہواؤں میں وہ دونوں ایک ہوتے چلے گئے۔ سمندر کی لہریں مزید شدت سے بہنے لگی تھیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے دوستو کہ بے شک اللہ جو کرتا ہے وہ اچھے کے لیے ہی کرتا ہے، اور جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نصیب سے راضی رہیں، کیونکہ اگر آج آزمائشیں ہیں تو کل خوشیاں بھی ہوں گی، اور بے شک ہوں گی۔ ختم شد۔